السلام علیکم۔ محمد عباس خان مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ سب لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے جس کا عنوان ہے ہاؤ ٹو انہانس وومن برین، یعنی انسانی دماغ کی طاقت کو کیسے بڑھایا جائے۔ بہت ہی اہم ویڈیو ہے اور اس پہ میں نے بڑی محنت کی ہے، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ امید ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ اللہ پاک نے اس کائنات میں اس زمین پہ بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور ان میں سے ایک جو ہمارے دماغ ہے، اس کی جو تخلیق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی عزیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب دماغ کو پیدا کیا تو اس سے سوال و جواب کیے، اور وہ دماغ اس سے سوال و جواب کیے، اور انسانی دماغ نے ایسے جواب دیے کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے، مسکرانے لگے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اس کو میں کس کو دوں، یعنی اس زمین پہ اس جو کائنات ہے سب کو پکارا کہ میں نے ایک چیز پیدا کی ہے، آ کے مجھ سے لے لو۔ لیکن ساری مخلوقات نے، زمین و آسمان کے جو بھی بسنے والے ہیں، انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا، چونکہ ان کو شاید اس کا ادراک تھا کہ یہ انتہائی ذمہ داری کا کام ہے، تو اس لیے انہوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔ اب حضرت انسان کو دیکھیے کہ اس نے آگے بڑھ کے لبیک کہا کہ یا رب العالمین اسے مجھے دے دو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، اور یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ انسان کتنا جلد باز ہے، یہ جو ذمہ داری لے رہا ہے اس کا علم بھی ہے کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، لیکن خیر انسان نے انڈر ایسٹیمیٹ کر کے اس کو لے لیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کہا کہ یہ انتہائی ظالم اور جاہل ہے۔ تو اگر اس کی ہم ڈیفینیشن دیکھیں، جاہل سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان کے اوپر ذمہ داری اگر دی جائے اس کو، تو اس کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ اور ظالم، اب وہی ذمہ داری اس کے اوپر وہ پورا نہیں اتر سکتا، تو وہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور یہ انسانی دماغ بھی ان نعمتوں میں سے ایک ہے جس کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ تو میری تمام لوگوں سے، تمام عالم انسانوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جو اتنی بڑی نعمت، اتنا خوبصورت تخلیق جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم اس کو ایکسپلور کریں، اس پہ غور و فکر کریں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ اب اگر اس کی مثال میں اس طرح اگر سمجھاؤں، مثال کے ذریعے، کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اگر 10ویں کلاس میں پڑھتا ہے تو اس کے جو سبجیکٹ ہیں وہ 8-10 سبجیکٹ ہوتے ہیں اس 10ویں کلاس میں، اور پھر ان 8 سبجیکٹ میں وہ جتنے مارکس لیتا ہے، فرسٹ پوزیشن لیتا ہے، 100 میں سے اگر وہ 90 لیتا ہے، 80 لیتا ہے، 70 لیتا ہے، تو اس کے گریڈ ہیں اے گریڈ، بی گریڈ، سی گریڈ، تو اس طرح اس کی گریڈنگ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اس کے تمام سبجیکٹ جو ہے نا وہ مکمل ہوتے ہیں، اور اگر ان سب میں وہ اچھے نمبر لیتا ہے تو وہ ٹاپر ہوتا ہے، یعنی پوزیشن ہولڈر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور اس جیسی 6 زمینیں اور ہیں، اور اسی طرح 7 آسمان ہیں۔ تو یہ ہمارے سلیبس ہیں۔ تو
ہمارا جو دماغ ہے یہ اس کو ہم نے استعمال کر کے یہ جو اللہ کی کائنات ہے اس کو ہم نے ایکسپلور کرنا ہے، اور اس زمین کے بارے میں جو کچھ ہم جانتے ہیں، ابھی ہمارا یہ سمجھ لیں کہ ایک سبجیکٹ ہے زمین، دوسری زمین، تیسری زمین، چوتھی، پانچویں، چھٹی، اسی طرح پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں کس کا دماغ زیادہ چلتا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ آئنسٹائن جو 20ویں صدی کا سب سے بڑا سائنسدان گزرا ہے اس کا دماغ 10% استعمال ہوا ہے، اور اس طرح سائنس بھی بڑی تحقیق کر رہی ہے اس دماغ کے اوپر، اس کے حصے ہیں ظاہر ہے، لیفٹ برین، رائٹ برین، اس کا جو فرنٹ لاک ہے جس کو اللہ تعالیٰ ماتھا کہتا ہے کہ ہم نے ہر جاندار کو اس کے ماتھے سے تھاما ہوا ہے، تو اس کا فرنٹ لاک جو بڑا اہم ہے، تو یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے، پورا سائنس ہے اس دماغ پہ۔ لیکن اس کو بڑھانے کے لیے، اس کو مطلب انکریز کرنے کے لیے انسان فطرت کے قریب رہے، یعنی فطرت کے قوانین پہ سوچے، جیسے صبح ہے، شام ہے، سردی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، یہ کیوں ہے، ہوا کیوں چلتی ہے، کیسے ہے، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اسی طرح سورج کی گرمی ہے، چاند ہے، یہ ساری چیزیں جب ان پہ ہم غور و فکر کریں گے تو ہمارا دماغ انکریز ہوگا۔ ابھی تو ہمارا ایک سبجیکٹ جو یہ زمین ہے، اس کے بارے میں، اس کے اوپر جو رہنے والی مخلوقات ہیں ان کے بارے میں اتنا علم نہیں رکھتے ہیں کہ ہم اس میں پاس ہو جائیں۔ تو ابھی 13 سبجیکٹ اور ہیں، جیسے 6 زمینیں، 7 آسمان، تو ان کے بارے میں ہمارا نالج کتنا ہوگا؟ تو 13 سبجیکٹ ابھی سمجھ لیں کہ بالکل ہی کورے ہیں۔ تو یہ ایک سبجیکٹ ہے جس کے ہم جو ہے نا مارکس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلانا وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دماغ دیا ہے، تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان چیزوں کو، اس دماغ کی پاور کو ہم جو ہے نا ایکسپلور کریں، اور وہ پاور جو فطرت کے قریب رہ کے، فطرت کی چیزوں پہ، جو فطرت ہے اس پہ غور و فکر کرنے سے مطلب ہمارے دماغ انکریز ہوگا۔ کوئی ایک چھوٹی سی چیز پہ آپ غور و فکر کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اس کے رزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے۔ جیسے آئنسٹائن نے فزکس پوری ایک انرجی کو ایکسپلور کیا، اور اسی طرح اور سائنسدان ہیں جو دنیا میں گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس پہ جستجو کی، تحقیق کی، ان کو ایک آئیڈیا کلک کیا ان کے، اور اس پہ انہوں نے محنت کی، اور پھر اس محنت کا صلہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو میری تمام انسانوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے دماغ کی پاور کو استعمال کریں، سوچیں، غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے مخلوقات پیدا کی ہیں، وہ ہمارے پروٹوکولز کے لیے ہیں، اور ان پروٹوکول کو ہم استعمال کریں۔ جیسے ایک درخت ہے، سیب کا درخت ہے، اب اس میں ہمیں پتہ ہے کہ اس پہ سیب کا پھل لگتا ہے، اب وہ ہمارے لیے پروٹوکول ہے۔ اب اسی طرح اور درخت ہیں جن کے ساتھ کوئی پھل فروٹ نہیں لگتے ہیں، ان پہ ہم غور و فکر کریں کہ یہ کیوں ہے، ان کا کیا فائدہ ہے۔ ایک تو آکسیجن ہے، وہ تو موٹی چیز ہے، اور ان کے اندر اب جائیں گے ہم تو انشاءاللہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا ادراک ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو ہے نا انمول پیدا کیا ہے، اور میری یہ تمام انسانوں سے درخواست ہے کہ وہ اس کائنات پہ اور اس کی اور جو گلیکسیز ہیں ان پہ غور و فکر کریں۔ پہلے تو یہ جو ہمارے سامنے زمین ہے، اس پہ بسنے والی مخلوقات، چرند پرند، درخت، حیوانات، ان سب پہ صبح و شام اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں مطلب اپنی نشانیوں کا ذکر کرتا ہے کہ میری نشانیوں پہ غور و فکر کرو۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم
نئی نئی چیزیں، نئی نئی ایجادات دریافت کریں گے، اور ہمیں مسلمان ہونے کا بھی ایڈوانٹیج ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھی ہوئی ہیں جو ایک کلو ہے، جو ہمیں مسلمانوں کو پتہ ہے، لیکن شاید ہم اس پہ غور نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم بہت انمول ہیں، ہر بندہ، ہر انسان ہیرا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو میں جو چیز میں سمجھا ہوں وہ بھی آپ لوگوں نے بھی سمجھ لی ہوگی کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ بس اپنے آپ کو ایکسپلور کریں اور آگے بڑھتے جائیں، علم حاصل کرتے جائیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور ملک پاکستان اور تمام انسانیت کو فائدہ ہوگا۔ آپ محنت کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ مہربان ہوگا۔ ایک دن آئے گا کہ قدرت آپ کے دروازے پہ کھڑی ہوگی اور آپ کو اس محنت کا صلہ دینے خود ہی آ جائے گی۔ تو محنت شرط ہے، آگے بڑھیں، علم حاصل کریں، اپنا نام روشن کریں، اپنے ملک کا نام روشن کریں اور انسانیت کی خدمت کریں۔ یہی اللہ تعالیٰ کو عزیز ہے، اور اسی پہ میں ختم کرتا ہوں۔ میری ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو پسند ہے، اور اس کو آگے شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔